السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق مہر جب ایک لمبے عرصے تک ادا نہ کیا جائے، اس ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک فتویٰ مل گیا جو میں نے شیئر کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کی شریعت میں اس بات کی اس کا کوئی جواز ملتا نہیں کہ اگر حق مہر اول وقت میں ادا نہیں کیا اور 30 سال 20 سال 50 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو انفلیشن کا اثر اس کے اوپر ہو۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے یا 20 سال پہلے جب بھی حق مہر رکھوایا اور اگر وہ 50,000 روپے تھا تو اب بھی وہ 50,000 روپے ہی رہے گا، بغیر اس ڈسکشن میں جائے کہ روپے کی قیمت گری ہے کہ اوپر چڑھی ہے۔ اگر 50,000 رکھوایا تو 50,000 ہی ہے۔ اس مسئلے سے یا اس فتوے سے کئی مسائل جو تھے حق مہر سے ریلیٹڈ وہ حل ہو گئے۔ اس میں یہ نکتہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ عورتوں کا حق ہے، اور اگر وہ خود اس حق کو مانگنے میں ڈیلے کرتی ہیں، یعنی کہ اس کو نہیں لیتی اور خود اس کو ٹالتی رہتی ہیں، جو بھی وجوہات ہیں، جن وجوہات کی بنا پہ بھی، اور 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال گزر جاتا ہے اور روپے کی ویلیو ڈی اپریشیٹ ہو جاتی ہے، نیچے گر جاتی ہے، یا ڈالر کی یا جو بھی کرنسی ہے، تو اس کا ذمہ وار بہرحال اس عورت کا شوہر نہیں ہوگا۔ جو حق مہر لکھوایا تھا وہ وہی ادا کرے گا۔ پھر حق مہر سے متعلقہ بعض اور باتیں تھیں جن کی میں نے ڈیٹیل میں ذکر کر دیا تھا۔ آج کا جو یہ مضمون ہے یہ سورۃ النساء کے دوسرے رکوع سے شروع ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے اس حصے کی تلاوت کر دیتا ہوں، اس رکوع کی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ اور جو تفسیری جو بھی جہاں جہاں ضرورت ہوگی تشریح کی وہ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها أو دین وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے۔ اب اس رکوع کا ترجمہ اور جہاں جہاں تشریح کی ضرورت ہوگی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 کے شروع میں بیان فرماتا ہے کہ یوصیکم اللہ، یوصی وہ وصیت کرتا ہے، کمو تمہیں، اللہ اللہ کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ ہے جو تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اللہ کے آخر پہ جو یہ ضمہ آئی یعنی کہ جو پیش آئی، اس نے بتایا کہ یہ یوسی کا جو فعل ہے اس کا کرنے والا، اس کا فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے تم کو، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ یہاں پہ اولاد سے مراد صرف بیٹے نہیں بلکہ بیٹے بیٹیاں دونوں مراد ہیں۔ فرمایا للذکری، لڑکے کے لیے ہے یا مرد کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین، مثل مانند، حظ حصہ، انثیین دو عورتیں، یعنی بندے کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ یہاں پہ سوال پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کے لیے عورت کے دو حصوں کے برابر کیوں رکھا گیا؟ یعنی اگر ایک چیز ہے تو اور اس کے لیے لینے والے ایک مرد اور ایک عورت ہیں، مثال کے طور پہ $100 ہے، اور ان کی اگر تقسیم کرنی ہے مرد اور عورت میں، لڑکا لڑکی میں، تو لڑکے کو 2 حصے مل رہے ہیں اور لڑکی کو 1 حصہ۔ اس کی تقسیم اس طرح پر کہ 100 جو ہیں ڈالر اس کے 3 برابر حصے کیے جائیں گے، 33.33 33.33 دوسرا حصہ اور 33.33 تیسرا حصہ۔ اور چونکہ مرد کے حصے میں 2 حصے آنے ہیں اور عورت کے حصے میں 1 آ رہا ہے، اس طرح پر 33.33 1 اور اسی طرح دوسرا حصہ، یہ 2 حصے مل کے 66.66 بنتا ہے۔ یہ جائے گا بندے کے پاس اور بندی کے پاس جائے گا 33.33۔ اب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ تقسیم ہوئی کس طرح۔ سوال یہ کہ اس کو اس طرح کیوں تقسیم کیا گیا، برابر کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ اسلام نے جو معاشرہ قائم کیا، جو پیش کیا، اس معاشرے میں گھر سے باہر جا کے کمانے کی ذمہ داری، اسی طرح پر اہل خانہ کی ضروریات، نان و نفقہ، یہ تمام تر ذمہ داریاں شریعت نے مرد پر قائم کی، عورت پر نہیں۔ اسی وجہ سے مرد کو قوام کہا گیا، اور چونکہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالیں گھر والوں کے نان و نفقے کی، عورت کی بھی، بچوں کی بھی، اور اگر ماں باپ بوڑھے ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں ان کی بھی، تو اس وجہ سے اس کا حصہ بھی زیادہ رکھا گیا، کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ڈالی گئیں۔ اب یہ بات بیان کر دینے کے بعد مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ فرمایا فَإِن پس اگر کننا ہو نساءً عورتیں، فوق اثنتین، فوقہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ یا اوپر،
اثنتین دو، یعنی کہ اگر دو یا دو سے زیادہ عورتیں ہوں، مرد کوئی نہ ہو، یہ مراد ہے. فلہن، فا پس لہن ان کے لیے ہوگا، ثلثا کہتے ہیں 2/3، یعنی ایک چیز کے 3 حصے کریں تو 2 حصے. فرمایا اگر 2 عورتیں ہیں اور مرد کوئی نہیں تو جو پیچھے چھوڑا ہے اس کے 3 حصے ہوں گے، ان میں سے 2 حصے جو ہیں وہ ان میں بانٹ دیے جائیں گے، یعنی کہ 1/3 حصہ ایک لڑکی کو مل گیا، دوسرا تہائی حصہ دوسری لڑکی کو مل گیا. اب 1/3 حصہ چھوڑ دیا، 1/3 حصہ جو تھا وہ چھوڑ دیا. آگے فرمایا ما ترکا، جو وہ چھوڑے. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر یہ 1/3 حصہ جو چھوڑا ہے یہ گیا کہاں؟ یہ وہ حصہ ہے جس کی طرف میں نے تعارفی نوٹ میں یہ بات بیان کر دی تھی کہ بعض حصے اللہ تعالیٰ نے خالی چھوڑ دیے تاکہ بعض ایسے رشتہ داروں کا بھی اس میں حصہ آ جائے جن کے لیے اس طرح پر کوئی حصہ بیان نہیں کیا گیا. ایک ہماری جماعت کی تفسیر میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ہے. حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ اپنی وفات پہ پیچھے بیوی اور 2 بیٹیاں چھوڑ گئے. آپ کا بھائی جو تھا اس نے آپ کی ساری جائیداد اپنے قبضے میں لے لی، جو بھی جائیداد تھی ساری کی ساری اپنے قبضے میں لے لی، اور حضرت سعد بن ربیعہ کی بیگم اور ان کی بچیوں کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا. اس پر حضرت سعد بن ربیعہ کی جو بیوہ تھیں وہ اپنی بیٹیوں کو لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر سعد بن ربیعہ کی وفات پر ان کے بھائی نے ان کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، اور یہ سعد بن ربیعہ میرے شوہر کی 2 بچیاں موجود ہیں. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ صبر سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی جناب سے اس بارے میں کوئی ہدایت نازل فرما دے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں تراشا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، ورنہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نعوذ باللہ من ذالک اگر باتیں بنایا کرتے اور اس کا نام قرآن رکھ دیتے، جیسے کہ بعض مستشرقین اعتراض کرتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا موقع تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو بھی ہدایت دیتے وہ مسلمانوں کو ماننی پڑتی، لیکن آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی بلکہ انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اس بارے میں نازل ہو. یہی وہ مضمون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں اس طرح پر بیان کیا کہ وما ینطق عن الہوا، کہ یہ تو وہ رسول ہے جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحی، جب بھی کلام کرتا ہے وحی کی بنا پر کلام کرتا ہے. اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو یہی فرمایا کرتے تھے اللہ عالم، اور خاموش رہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا رسول جب خاموش رہتا تو پھر کسی عرصے بعد کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں ہدایت اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتی. یہاں سے ایک ضمنی پوائنٹ جو خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر چیز کی بنیاد موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی حدیث لے لو، حدیث میں مختلف باتوں کے اوپر ہمیں ہدایت ملتی ہے. حضور فرماتے ہیں لیکن کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہو سکتی جس کی بنیاد قرآن کے کسی حکم یا کسی اشارے کنائے کے اوپر نہ ہو. اور حضور نے یہ استنباط اسی آیت سے نکالا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، جب بھی کلام کرتا ہے یہ رسول تو کلام الہی پر مبنی کر کے، یعنی کہ وحی پر مبنی ان کا کلام ہوتا ہے. بس کچھ عرصے بعد جب حضرت سعد کی بیگم آئی تھیں، بیوہ آئی تھیں، اس کے معنی کچھ عرصے بعد ہی آیات نازل ہوئیں، یہی آیات جن کا بھی ذکر چل رہا ہے. اور ان کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیعہ کے بھائی کو بلا کر یہ حکم دیا کہ حضرت سعد کی جائیداد میں سے 2/3 حصہ جو ہے وہ ان کی بیٹیوں کا، اور پھر ایک جو بھی بنتی تھی حصہ بنتا تھا حضرت سعد کی بیوہ کا، وہ حصہ ان کی بیوہ کا، اور پھر جو بچ جائے تو اس کے اوپر تمہارا حق.
یعنی کہ ان کی بیگم کو بھی یعنی حضرت سعد بن ربیعہ کی بیوہ کو بھی ان کا حق دلایا، ان کی بچیوں کو بھی ان کا حق دلایا، اور اس کے بعد جو پیچھے بچا رہا اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر آپ کا حق ہو گیا، یہ آپ کے حصے آ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، وَإِن اور اگر کانت وہ ہو واحدتاً ایک ہی عورت، فَلَهَا النِّصْفُ، فَلَهَا تو اس کے لیے ہے النصف آدھا، یعنی کہ جو پوری کی پوری جائیداد ہے اس میں سے آدھا پھر اس عورت کو مل جائے گا، باقی کا آدھا جو اللہ تعالیٰ نے خالی چھوڑ دیا وہ پھر وہ حصہ ہے جس کے بارے میں نے تعارفی نوٹ میں بیان کیا تھا کہ وہ پھر مختلف ضروریات یا رشتہ داروں میں معروف کے مطابق دیا جا سکتا ہے۔ پھر خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جماعت کے علماء کو جو ربہ میں تھے، قادیان میں تھے، ان کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ اس بارے میں قرآن سے اول طور پہ تحقیق کریں اور پھر احادیث سے، اور وہ تحقیق خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ غالباً کی گئی، اور اسی کے بعد جماعت میں ایک باقاعدہ نظام ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے اوپر مبنی کر کے تو جب بھی جائیداد اور ورثے کی بات آتی ہے تو اس کے مطابق جو ہیں وہ حصے پھر بیان کیے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا ولی ابویہ، اور اس کے والدین کے لیے، یعنی کہ میت کے والدین کے لیے، لکل واحد، ان دونوں میں سے سب کے لیے، یعنی کہ دونوں کے لیے، منہما ان میں سے، السدس، سدس کہتے ہیں چھٹا حصہ، 1/6، مما ترکا، اس میں سے جو میت نے چھوڑا، ان کانا لہو ولد، اگر اس کے لیے، اگر اس کا بچہ ہو، یعنی اگر وہ صاحب اولاد ہو اور والدین بھی ہوں تو پھر اس میت کے لیے یہ اس کے حصے میں، جائیداد کے حصے جو اس نے چھوڑے تھے اس میں سے 1/6 ماں کا، 1/6 باپ کا۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَمْ پس اگر نہیں، یکن لہو ہو اس کے لیے، ولدن بچہ، وورثہ اور اس کا ورثہ پائے، اباواہ اس کے والدین، فلی امہ الثلث تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ، 1/3، یعنی کہ اگر میت کی اولاد نہیں ہے، صرف اس کے والدین ہیں، اوپر والے کیس میں میت کا ایک بچہ تھا اور والدین تھے، اس کیس میں فرمایا اگر بچے کوئی نہیں، صرف والدین ہیں، تو اس کیس میں فرمایا ماں کا تیسرا حصہ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، فَإِن كَانَ لَهُ پس اگر ہو اس کے لیے، إِخْوَةٌ، اخوا کہتے ہیں بھائی کو، فلی امہ السدس تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بھائی بہن جو ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا، بلکہ ان کی موجودگی کی وجہ سے ماں باپ کے حصے میں جو جائیداد آنی تھی اس کی شرح چینج ہو گئی۔ پہلے ماں کے لیے یہ بتایا گیا تھا کہ 1/3 حصہ ہوگا اگر میت جو ہے اس کا کوئی بچہ نہیں، لیکن اگر اس کا کوئی بچہ نہیں لیکن بہن بھائی ہیں تو اس کیس میں ماں کو 1/3 کے بجائے 1/6 ملے گا، اور اس کی وجہ یہ کہ اس طرح پر باپ کو زیادہ حصہ ملے گا، اور باپ کا حصہ زیادہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ اس کے بچے موجود ہیں، یعنی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں باپ پہ۔ جو باپ کے بچے ہیں وہ میت کے بہن بھائی ہوئے، بہن بھائیوں کو ڈائریکٹ تو حصہ نہیں ملے گا، لیکن باپ کا چونکہ حصہ زیادہ ہو گیا لہٰذا جب باپ کی وفات ہوگی تو اس میں سے ان کو حصہ مل جائے گا، یا یہ کہ باپ کو جب جائیداد ملے گی اپنے بچے کی تو وہ اس میں سے اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرے گا جو اس کے بچوں کی وجہ سے اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ فرمایا من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوسی بہا جو اس نے کی ہو، او دین یا
قرض کی ادائیگی. یہ جو حصے ہوتے ہیں جائیداد کے، یہ اس کو ہم ترکہ کہتے ہیں. ترکے کے جو حصے ہوتے ہیں یہ وصیت کی ادائیگی، اور اسی طرح پر اگر کوئی قرض وغیرہ ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد کیے جاتے ہیں. مثلا اگر کسی کے $100 ہیں اور وہ ترکہ $100 چھوڑ کے جاتا ہے، اس میں سے $10 کی اس نے جو بھی وصیت کی ہوئی تھی، وصیت پہلے گئی، جو بھی اگر اس نے کوئی وصیت وغیرہ کی ہوئی ہے، پھر لیٹ سے کہ اس کے اوپر $10 کا قرضہ بھی ہے، پھر یہ $10 بھی اس میں سے نکال لیے جائیں گے، پیچھے رہ گئے 80. اب اس $80 میں سے اس کے جو پیچھے وہ چھوڑ گیا ہے لواحقین، ان کا ترکہ جو ہے وہ قرآن کی ان ہدایات کے مطابق تیار کیا جائے گا. آگے فرمایا آباؤکم، تمہارے آبا، وابناؤکم، اور تمہارے بچے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم، ان میں سے کون، اقربو، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفع، فائدہ پہنچانے میں. اس فکرے سے مراد یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے آبا پہلے وفات پا جائیں گے اور ان کی جائیداد تمہیں پہنچے گی جس سے تمہیں فائدہ ہوگا، یا یہ کہ تمہارے بچے پہلے وفات پا جائیں گے اور ان کی جائیداد سے تمہیں نفع پہنچے گا. یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کس نے، انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ پہلے کس نے جانا ہے. فرمایا لہذا فریضۃ من اللہ، فریضہ کا مطلب ہوتا ہے فرض، من اللہ، اللہ کی طرف سے. یہ باتیں جو ہیں، یہ جو تعلیم ہے، یہ جو حصے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بطور فریضہ کے ہیں. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، کانا علیمن حکیمہ، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، کانا، وہ ہے، علیمن، سب جاننے والا، علم رکھنے والا، حکیمہ، حکمت والا. اس آیت کے آخر پر ان دو جو صفات کو اللہ تعالیٰ لے کر آیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ کوئی بھی صفت آ سکتی تھی، لیکن یہاں پہ علمیت خدا کی اور خدا کی حکمت کو بیان کرنا مقصود تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ در حقیقت علم رکھتا ہے کہ کس کا حصہ کتنا ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں مرد کا حصہ زیادہ ہے، عورت کا حصہ کم رکھا گیا جائیداد میں. اللہ تعالیٰ نے ان دو صفات کے ذریعے سے بتا دیا کہ اصل میں علم خدا کو ہے، کس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، کس پہ کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کو مد نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ لیا، اور خدا کا فیصلہ حکمت سے عاری نہیں ہوا کرتا بلکہ حکمت سے پر ہوا کرتا ہے. یہ وجوہات ہیں یہاں پہ ان دو صفات کو بیان کرنے کی. یہاں پہ یہ نقطہ بھی بیان کرتا چلوں کہ قرآن پاک اور اسلام در حقیقت وہ پہلا واحد مذہب ہے جس میں عورتوں کو حق وراثت دیا گیا. عیسائیت میں وراثت میں عورتوں کا کوئی حق نہیں، یہودیت میں وراثت میں عورتوں کا کوئی حق نہیں، ہندو مذہب میں عورتوں کا وراثت میں کوئی حق نہیں، بدھ مذہب میں عورتوں کا وراثت میں کوئی حق نہیں، زرتشتی مذہب میں عورتوں کا وراثت میں کوئی حق نہیں. گویا کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے حق وراثت میں عورتوں کے حقوق قائم فرمائے، اور جس نے قائم فرمائے ہیں اسی کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، نصف، آدھا، ما ترکا، جو چھوڑا، ازواجکم، تمہارے جوڑی داروں نے. ازواجکم سے یہاں پہ مراد بیویاں حضور نے لیا ہے، تمہاری جوڑی دار. اور تمہارے لیے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، جو چھوڑا، ازواجکم، تمہارے ازواج نے، یعنی کہ جو انسان کا زوج چھوڑ کے جائے اس میں سے تمہارا حصہ آدھا ہے. یعنی کہ بندوں کو فرمایا کہ تمہاری بیویاں جو تڑکا چھوڑ کر جاتی ہیں اس میں تمہارا حصہ آدھا ہے، بشرطے کے. اب وہ شرط کیا ہوگی وہ آ رہی ہے. ان لم، اگر نہیں، یکن لہن، ان کے کوئی ولد، بچہ، اگر کوئی ان کی اولاد نہیں، کوئی بچہ یا بچی نہیں ہے، تو پھر اگر وہ کوئی ترکہ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اس میں سے نصف تمہارا ہے. بیان اس کو مزید اس طرح سے یوں کر سکتے ہیں کہ ایک کپل ہے، اس میں عورت کی وفات ہو جاتی ہے، ان کے آگے سے کوئی اولاد نہیں، تو عورت جو اپنی جائیداد چھوڑ کے جائے گی، جو اس کا ترکہ ہوگا، اس میں سے اس کے خامند کو آدھا حصہ ملے گا. یہ بات ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی. فرمایا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ، پس اگر ہو، لَهُنَّ، اس کے، وَلَدٌ، بچہ،
فَلَكُمُ الرُّبُعُ، فَلَكُم پھر تمہارے لیے ہے، ربع چوتھا، پھر ایک چوتھائی حصہ جو ہے وہ خامد کو ملے گا، مما ترکنا اس میں سے جو اس عورت نے چھوڑا، من بعد وصیت بعد وصیت کے، یوسینا بہا جو اس نے کی ہو، او دین یا قرض، دین کہتے ہیں قرض کو، یہ لیکن مراد ہے قرض کی ادائیگی، اس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں۔ پھر فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور اس کے لیے ہے چوتھا حصہ، یعنی کہ عورت کے لیے ہے چوتھا حصہ، مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم ولد، ان لم اگر نہیں، یکن ہو، لکم تمہارے لیے، ولد کوئی بچہ، اگر عورت کا کوئی بچہ نہیں تو فرمایا کہ بندے کا حصہ اس میں، اس کی جائیداد میں نصف، لیکن اگر بندہ وفات پا جائے اور ترکہ چھوڑ کے جائے اور آگے سے اس کا کوئی بچہ نہیں تو اس کی جائیداد میں وَلَهُنَّ رُبُعُ، فرمایا پھر اس کی جائیداد میں بیوی کا حصہ جو ہے وہ 1/4۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ، پس اگر ہو تمہارے لیے، وَلَدٌ بچہ، یعنی کہ تم وفات پاتے ہوئے سال میں کہ تمہارا کوئی بچہ ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر اس عورت کو ملے گا، یعنی کہ تمہاری بیوی کو، جس کو تمہاری بیوہ جو ہے اس کے حصے آئے گا ثمن، ثمن کہتے ہیں 8واں حصہ، 1/8، مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت بعد وصیت کے، توصون بہا جو تم وصیت کرتے ہو، یا او دین یا قرض، یعنی کہ قرض کی ادائیگی کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر مرد ہو، اب ایک اور اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، ایگزامپل سیناریو کیس پیش کر رہا ہے، فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور مرد ہو، یورث جس کی جائیداد کا، جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، کلالتن، یعنی مرد ہو جس کو کلالہ کہا گیا ہے۔ کلالہ کہتے ہیں ایسا شخص جس کے نہ ماں باپ زندہ ہو نہ اس کی اولاد زندہ ہو، یعنی کہ جو وراثت کی بنا جن باتوں پر تھی، ماں باپ کی بنا پر تھی، بچوں کی بنا پر تھی، فرمایا ایسا شخص جس کے نہ ماں باپ ہیں نہ اس کے بچے ہیں، اس کی جب جائیداد تقسیم ہو رہی ہو، اب امرأتن یا عورت، کلالہ سے مراد مرد اور عورت دونوں لیے جا سکتے ہیں جن کے نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، فرمایا وَلَهُ اخن، لیکن ہو اس کا اخن، اخن کہتے ہیں بھائی، او اختن یا بہن، فَلِكُلِّ واحدن، فَلِكُلِّ پس سب کے لیے ہے، واحدن ان میں سے، یعنی کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہے، منہما ان دونوں میں سے، السدس، سدس کہتے ہیں چھٹا حصہ، یعنی کہ ایک بندہ ہے، نہ اس کے ماں باپ زندہ نہ اس کے بچے زندہ، کوئی بھی نہیں اس کا، لیکن اس کے بھائی بہن ہیں، تو اگر بھائی ہے تو بھائی کا بھی 1/6 حصہ ہوگا، اور بہن ہے تو بہن کا بھی 1/6 حصہ ہوگا، گویا کہ اس کیس میں بھائی اور بہن دونوں کا حصہ برابر رکھا گیا، 1/6 1/6۔ فَإِن كَانُوا، پس اگر، کانو تھے، اکثر من ذالک، یعنی کہ پس اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، یعنی کہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، اکثر من ذالک اس سے زیادہ ہوں، فہم تو وہ ہیں، شرکاء شریک، فی الثلث تیسرے حصے میں، یعنی کہ پھر وہ 1/3 حصے میں برابر کے شریک ہوں گے، یعنی کہ ایسے بندے کی جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے اور ایک حصہ جو ہوگا اس کو برابر برابر طور پہ تقسیم کر دیا جائے گا، 2/3 حصے جو ہیں وہ سائڈ پہ، من بعد وصیت بعد وصیت کی ادائیگی کے، یوصی بہا جو اس نے کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے، غیر مضار، غیرہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو چھوڑ کر، مضار تکلیف پہنچانا، یعنی بغیر اس کے کہ کوئی تکلیف میں مبتلا کیا جائے، وصیت من اللہ، وصیت کے طور پر ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، علیم، علیم وہی جس طرح پہلے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، دائمی علم رکھنے والا،
حلیم بردبار. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. آگے فرمایا تلک حدود اللہ، تلک یہ ہیں حدود اللہ، اللہ کی قائم کردہ حدود، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حد بندی کر دی ہے. حد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کراس کر کے، اس کو پار کر کے دوسری طرف نہ جائے. جو دوسری طرف جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، گناہ کرنے والا ہوگا، خدا کی نافرمانی کرنے والا ہوگا. لہٰذا انہی حدود کے اندر رہنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ان سے زیادہ لینے کے متمنی ہوتے ہیں، اور اس طرح پر بعض دوسرے رشتہ دار جن کے حصے قرآن نے مقرر فرمائے ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ میاں بیوی کی شکل میں ہو، ماں باپ کی شکل میں ہو. جو بھی زیادتی کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی بیان فرمودہ، قائم فرمودہ ان حدود کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو توڑتا ہے. اور جو ان کو توڑے گا لازمی طور پہ اس کا خمیازہ بھگتے گا. اس کا خمیازہ کیا ہے وہ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرے گا. یہاں پہ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اسے، یعنی اللہ داخل کرے گا اسے، جناتن، جنتوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے یا اس کے دامن میں، انہار، الانہار کہتے ہیں نہریں، نہر کی جمع ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے فوز العظیم. فوز کہتے ہیں کامیابی کو، العظیم بہت بڑی. اب ان لوگوں کا ذکر آنے لگا ہے جو خدا کی ان حدود کو توڑتے ہیں، توڑ کر مجرم بنتے ہیں. وَمَن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، یعصی کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرتا ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. یہاں پہ ایک گرامر کا نقطہ آپ کو میں سمجھاتا چلوں. یہاں پہ فعل آیا ہے یعصی، اور یہ مضارع مستقبل کے لیے آیا ہے، مستقبل کے لیے بھی اور حال کے لیے بھی، کہ جو اس طرح کرتا ہے یہ جو اس طرح کرے گا. فعل تھا عصا، عصا کہتے ہیں نافرمانی کو، اور یاسی سے مستقبل مضارع یا حال مضارع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور آگے اللہ ہا رکھا، اللہ کے ہے پہ فتح یعنی زبر رکھی. آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں پیچھے ایک مثال دی تھی جس میں لفظ آیا تھا اور اللہ کے اوپر پیش یعنی دمہ تھی. میں نے بیان کیا تھا کہ یہ پیش یا دمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس فعل کا کرنے والا اللہ ہے، یعنی کہ یہ علامت ہے فاعل کی. فاعل کہتے ہیں کسی کام کا کرنے والا. اسی طرح جب کسی فعل کو بیان کرنے کے بعد ایک لفظ آئے اور اس کے اوپر فتحہ ہو، فتحہ یعنی کہ زبر، تو وہ لفظ جس کے اوپر فتح یا زبر آتی ہے وہ مفعول ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ وہ کام کیا، جس پر وہ کام کیا جا رہا ہو. یہاں پہ وَمَن یعص اللہ فرمایا، وَمَن یعص اللہ نہیں فرمایا. من یعص اللہ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ نافرمانی کرتا ہے. یعص اللہ ہا جو فرمایا اس سے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ اللہ فاعل نہیں بلکہ اللہ مفعول ہے، اور مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، یعنی جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى، اور تجاوز کرے، توڑ کر آگے نکل جائے، حدودہ، اس کی حدود کو. خمیازہ کیا ہوگا جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کی قائم کردہ حدود کو پامال کر دیتا ہے. فرمایا یدخلہ، وہ داخل کرے گا اسے، یعنی اللہ داخل کرے گا ایسے انسان کو، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، لمبا عرصہ وہ اس میں رہے گا. کئی لوگ ہیں جو اپنے عزیز و اقارب کی جائیداد پر غاصبانہ طور پر اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں.
بعض دفعہ جس طرح وہ ایک حدیث کا حوالہ دے کے میں نے بات پیش کی کہ کسی شخص کی وفات ہو تو اس کے بچوں کا حصہ جو ہوتا ہے وہ اس کی جائیداد میں سے اس کو ملنے کے بجائے میت کے بہن بھائی آپس میں ہڑپ لیتے ہیں، اور اس طرح پر بچوں کو در بدر جو ہے بھٹکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ بہن بھائیوں کے جو حصے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی جائیداد میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ بھائی ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں یا کم دیتے ہیں، اور قسم قسم کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریق پر ان کو زیادہ حصہ مل جائے اور بہنوں کو کم حصہ ملے یا بیٹیوں کو کم حصہ ملے، اور بھول جاتے ہیں کہ آخر میں جان خدا کو دینی ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ جو رتی بھر بھی کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، قیامت کے روز وہی زمین اس کی گردن میں توق بنا کے ڈالی جائے گی، یعنی کہ اگر 1 انچ بھی کوئی حصہ لیتا ہے تو وہ 1 انچ زمین کی پاتال تک کتنی ڈیپ ہو سکتی ہے، کتنی گہری ہو سکتی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، اس کا توق ایسے شخص کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ تو کیا فائدہ ایسی جائیدادوں کا جن کو آپ غاصبانہ طور پر ہڑپ کر لیں خدا کی حدود کو پامال کرتے ہوئے، کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں جنہوں نے پھر قیامت کے روز آپ کے کام نہیں آنا۔ یہ زندگی تو چند روزہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالی کے ساتھ خدا کے حضور اصل زندگی ہے، اور اگر یہاں پہ غاصبانہ طور پر خدا کی حدود کو پامال کر کے پھر خدا کے حضور جائیں گے ایسی زندگی حاصل کرنے کے لیے جو ابدی ہے، تو وہاں پہ تکلیفوں اور امبیرسمنٹ کے علاوہ اور کیا انسان کے ذمہ آئے گا؟ بس اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اب بھی موقع ہے توبہ کر کے جن کے جو حصے بنتے ہیں ان کو ادا کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خدا تعالی کی حدود کے اندر رہنے کی اور ان کے مطابق اپنا عمل ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یدخل نارا خالدا فیہا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے آگ میں، خالدن فیہا جس میں وہ ایک لمبا عرصہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور ان کے لیے ہے وَلَهُ، اور ہے اس کے لیے عذاب مہین، رسوا کر دینے والا، بدنام کر دینے والا، رسوا کر دینے والا۔ جہنم اور جنت کے مضمون کے بارے میں جب بھی لفظ خالد آتا ہے اس بارے میں بڑی تفصیل سے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اشارہ کنایا میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ خالد کا لفظ جنت کے لیے آئے تو اس سے مراد ہمیشہ ہے، اور جہنم کے لیے جب خالد کا لفظ آئے تو اس سے مراد ایک بہت لمبا عرصہ ہے۔ جہنم بالآخر ختم ہو جائے گی لیکن جنت پر فنا نہیں، جنت ختم نہیں ہوتی۔ اب یہاں سے اگلا رکوع جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اب میں پہلے اگلے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں پھر اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے۔ اب اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اب اس رکوع میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ آیت نمبر ہے 16۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللاتی کا مطلب ہوتا ہے اور عورتیں، یاتینا آتی ہیں، الفاحشۃ یعنی کہ ایسی حالت میں آتی ہیں کہ فحش کی مرتکب ہوئی ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی کہ تمہاری عورتوں میں سے وہ جو بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہیں، فاستشہدوا پس گواہ بنا لو، علیہن ان پر، اربعۃ منکم، اربعہ کا مطلب ہوتا ہے 4، منکم تم میں سے۔ یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت نمبر 16 اور 17 سورۃ النساء کی یہ جو 2 آیتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں اور ایسے مردوں کا ذکر کیا جو ہومو سیکشولیٹی کی مرتکب ہوتی ہیں، یعنی ایسی عورتیں جو اپنی ہم جنس کے پاس جاتی ہیں ان سے مستغنی ہونے کے لیے، اور اسی طرح پر ایسے مرد جو اپنے ہم جنس کے پاس جاتے ہیں مستغنی ہونے کے لیے، ان کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ فٹ نوٹ دیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آیت کے آخر پہ پڑھ کے سنا دوں گا۔ فرمایا فَإِن شَهِدُوا پس اگر شہادت مل جائے، یعنی وہ جو 4 لوگوں کی گواہی مطلوب تھی، اگر 2 عورتیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے
ہم جنسی تعلقات کا ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اور 4 گواہ مل جاتے ہیں اس بات پر، پھر کیا ہے؟ فرمایا فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ شہادت دے دیتی ہیں یا شہادت مل جاتی ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر ان عورتوں کو جنہوں نے یعنی کہ یہ بدفعلی کی، امسکو روک رکھو، ہنہ انہیں، فی البیوتی گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہنہ، یتوفاہنہ کا مطلب ہوتا ہے وفات ان کو آ جائے، الموت بوقت موت، یعنی کہ ان کو پھر تبھی وفات آ جائے، تبھی موت آ جائے، او یجعل اللہ، یا یجعل، وہ بنا دے، اللہ تعالی، لہن سبیلا، ان کے لیے کوئی راستہ، یا یہ کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی وہ یہ تھی کہ اگر 2 عورتیں ہیں، وہ ہم جنسی تعلقات کی وجہ سے ان کے اوپر گواہی لائی جاتی ہے اور 4 گواہ مل جاتے ہیں اور وہ گواہیاں جو ہیں وہ پیش کر دی جاتی ہیں، اس کیس میں ایسی عورتوں کی اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان کی سزا یہ ہے، ان کو روکے رکھیں گھروں میں۔ یہ مراد نہیں کہ ان کو گھروں میں مقید کر دیا جائے، ان کو قید کر دیا جائے اور کمروں میں رہیں اور باہر تالے لگا دیے جائیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد اس سے یہ ہے جو خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی بچیوں، ایسی عورتوں پر یہ پابندی ہو کہ پھر بغیر اجازت گھر سے باہر نہ جائیں، اور جب بھی جائیں تو اکیلے نہ جائیں، کوئی سرپرست ضرور ساتھ ہو جو نظر رکھ سکے کہ یہ کیا کر رہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو وفات آ جائے۔ اب ان کی اصلاح کا ایک پہلو باقی چھوڑ دیا اور وہ بیان کر دیا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ تو اللہ ان کے لیے راستہ بنائے، اس کے کئی راستے ہیں، اس کی کئی طریق ہیں۔ مثلاً ایک یہ بھی ہے کہ اگر ایسی عورت جو یہ بدفعلی کرتی ہے اپنی ہم جنس کے ساتھ اور شادی شدہ ہے، تو اس کے لیے ایک راستہ تو یہ نکل سکتا ہے کہ اس کا اپنا خاوند جو ہے وہ وفات پا جائے طبی طور پہ، یا جو بھی جس طرح بھی ہے، تو پھر اس طرح پہ اس کو ایک آزادی مل جائے گی گھر سے باہر نکلنے کی۔ یا یہ کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے یا بیوہ تھی، بیوہ ہو جاتی ہے اور آگے اس کی کہیں اور شادی ہو جائے، یا یہ کہ شادی شدہ نہیں تھی اب اس کی کہیں شادی ہو جاتی ہے کسی بندے کے ساتھ، تو اس طریق پر وہ اپنے جس گھر میں تھی اس سے آزاد ہو کے اب دوسرے گھر میں چلی جائے گی۔ یہ ایک طریق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اصلاح کا بھی، کہ ہمیشہ کے لیے یہ دھبا نہیں لگنا چاہیے۔ اگر عورت اصلاح کر لے، توبہ کر لے، تو یہ دھبا ہمیشہ کے لیے نہیں۔ فرمایا اگلی آیت پہ چلتے، اچھا یہاں پہ فٹ نوٹ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے سے 2 باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ خاوند پہلے فوت ہو جائے اور بیوی آزاد ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ خاوند اسے طلاق دے دے تاکہ وہ کسی اور مرد سے شادی کر لے۔ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا واللذانی، اور 2 مرد، الذین اس کی جمع ہوتی ہے، الذی واحد ہے، الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ مرد، اللذانی 2 مرد، الذین 3 یا 3 سے زیادہ مرد۔ سو اللہ فرماتا ہے واللذانی، اور جہاں تک تعلق ہے 2 مردوں کا، یاتیانہا، یاتیانہا کا مطلب ہوتا ہے جو آئیں لے کر اسے، یعنی کہ ایسی حالت میں آئیں، اور یہ ہا جو ہے، ہا سے مراد اوپر جو الفاحشہ لفظ گزرا تھا کہ بدفعلی، بے حیائی، یعنی اگر 2 مرد اس بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں ہم جنسی تعلقات کے، منکم تم میں سے، فآذو، پس آذو اذیت دو، یعنی کہ تکلیف پہنچاؤ انہیں، بدنی تکلیف جو ہوتی ہے سزا، ہما ان دونوں کو، فَإِن تَابَا۔ اچھا اب یہاں پہ یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عورت کے ضمن میں 4 گواہوں کو لانے کی شرط رکھی، مرد کے ضمن میں نہیں رکھی۔ عورت کے لیے اتنی لینینسی کیوں
کہ اس کے اوپر کوئی الزام لگائے تو 4 گواہوں کی شرط رکھ دی. مرد کے اوپر الزام لگے تو اس بارے میں شرط بھی نہیں رکھی کہ 4 گواہ آئیں, صرف اس بات کا الزام ہی کافی ہے. سزا جو بھی رکھی وہ بھی ابھی ذکر ہو جائے گا. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب جو عورتیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ بعض عورتوں میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے پر الزام تراشیاں شروع کر دیتی ہیں اور کریکٹر اساسینیشن جسے کہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. لہٰذا زیادہ احتیاط کا پہلو برتنے کی ضرورت تھی عورتوں کے کیس میں, کہ اگر کسی عورت پر اس قسم کا الزام لگے تو 4 گواہ ضروری ہوں. اور مرد کے کیس میں اس لیے ضروری نہیں کیونکہ مرد اگر اس قسم کی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں تو وہ آسانی سے پکڑے جاتے ہیں, آسانی سے وہ بات مشاہدے میں آ جاتی ہے. جبکہ عورتیں اگر پردہ کر کے کسی کے گھر چلی جائیں تو ان کا اس طرح سے دیکھا جانا, ان کا اس طرح پر پکڑے جانا مشکل ہے. مردوں کی نسبت چونکہ آسان بات ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ گواہان کی ضرورت ہومو سیکسولیٹی کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی. فرمایا ان کو بدنی سزا دو اگر وہ پکڑے جائیں. ان کے بارے میں اگر 2 مرد پکڑے جاتے ہیں اس قسم کی حالت میں تو ان کو پھر بدنی سزا. اب قتل نہیں فرمایا, بدنی سزا فرمائی. بعض لوگ کہتے ہیں ہومو سیکسولیٹی کی سزا یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے, حالانکہ قتل کا لفظ نہیں. اذیت دینے سے مراد بدنی سزا, اور بدنی سزا کیا ہو یہ حکومت کے اوپر چھوڑا. چاہے کوڑے لگائے جائیں, چاہے جو بھی سزا دینی ہے وہ حکومت کے اوپر معروف کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا. فَإِن تَابَا, پس اگر وہ توبہ کر لیں دونوں, وَأَصْلَحَا, اور اصلاح کریں, فَآرِدُوا, پھر اعراض کرو, انہما, ان دونوں سے. پھر یہ نہیں کر سکتے کہ پھر ساری زندگی ان کو تانے دیے جائیں. اگر وہ اصلاح کر لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دو. اس سے یہ بھی مراد نہیں کہ پکڑے گئے اور وہ کہیں ہم توبہ کرتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی. جو فیل کر لیا ہے اس کی سزا تو ملے گی, جو جرم کر چکے ہیں اس کی سزا ملے گی. اس کے بعد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اگر سزا ملتی ہے اور پھر وہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں, اصلاح کر لیتے ہیں, پھر مزید ان کو تکلیف نہیں دینی کہ ان کے اوپر پہرے لگائے جائیں یا یہ کیا جائے یا وہ کیا جائے. اگر دوبارہ کچھ عرصے بعد اسی قسم کا جرم دوبارہ وہ مرتکب ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ کہتے ہیں توبہ کر لی, اصلاح کر لی, تو ہر دفعہ اگر وہ یہ فیل کریں گے تو اس کی سزا تو بہرحال ملے گی. ان اللہ, یقیناً اللہ تعالیٰ ہے, کانا توابن, وہ ہے تواب. تواب کہتے ہیں جو بار بار توبہ قبول کرتا ہے, رحیمن, رحم کرنے والا. یہاں پر حضور نے جو نوٹ دیا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں, آج کی کلاس کو اسی پر ختم کریں گے. فرمایا آیات 16-17 کا اس جنسی بے راہ روی سے تعلق ہے جسے آج کل گے موومنٹ کہتے ہیں, یعنی عورتوں کا عورتوں کے ساتھ اور مردوں کا مردوں کے ساتھ بے حیائی کرنا. عورتوں پر الزام کے لیے تو 4 گواہ ضروری ہیں, لیکن مردوں کے متعلق 4 گواہوں کی کوئی شرط نہیں. یہ عورتوں کی عصمت کی حفاظت اور انہیں الزام سے بچانے کے لیے ہے. ایسی عورتوں کے بارے میں یہ جو فرمایا ہے کہ انہیں گھروں میں رکھو, اس سے یہ مراد نہیں کہ قید کر دو اور گھروں سے باہر ہی نہ نکلنے دو, بلکہ یہ مراد ہے کہ انہیں اکیلا باہر نہ جانے دو اور بلا اجازت نکلنے نہ دو تاکہ یہ بے حیائی نہ پھیلے. سوال یہ ہے کہ پابندی ایسے مردوں پر کیوں نہیں؟ اس کا سبب واضح ہے. قرآن کریم مردوں پر گھر کو چلانے اور خاندان کی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری ڈالتا ہے. اگر مردوں کو گھروں میں قید کر دیا جاتا تو ان کے گھر کیسے چلتے اور روز مرہ کی گزران کیسے ہوتی؟ اس کی بجائے فرمایا مردوں کو بدنی سزا دو, اور سزا میں 80 یا 100 کوڑے نہیں فرمایا, بلکہ حسب حالات یہ سزا مقرر ہو سکتی ہے. نیز پکڑے جانے کے بعد ان کی نگرانی کرنی ہے. اس کے بعد اگر وہ توبہ کریں اور آئندہ اصلاح کا وعدہ کریں تو پھر ان کو بار بار اپنی نظر میں رکھ کر یا کسی اور پابندی کے ساتھ تنگ نہیں